والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین اتباعہ اجمعین اما بعد۔ ربیع الاول میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے حوالے سے عام طور پر عالم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مختلف لہجوں میں تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے ربیع الاول اور ربیع الثانی کے 2 ماہ کے دوران ہم نے اپنی گفتگو کے لیے، یہ جو مختصر گفتگو کرتے ہیں، اس کے لیے ایک عنوان چنا ہے، سیرت نبوی اور عصر حاضر۔ یہ موجودہ زمانے کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں، ان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حوالے سے خیال ہے کہ کچھ تھوڑی تھوڑی بات ہوتی رہے۔ اس کی بنیاد میں رکھوں گا گفتگو کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر جو حجۃ الوداع میں مینا کے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، کہ جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے۔ حضور نے اپنی 22-23 سال کی محنت کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے، صفا پہاڑی سے بات شروع ہوئی تھی، 13 سال مکے کے، 10 سال مدینہ کے، یہ سالے ملا کے 22-23 سال میں حضور کی محنت کے جو نتائج سامنے آئے تھے، ان نتائج کا حضور نے ایک جملے میں ذکر فرمایا کہ میں نے معاشرے سے، سماج سے، سوسائٹی سے جاہلیت کی ساری قدریں مٹا دی، اور کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے۔ بڑا تاریخی جملہ ہے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی جو قدریں مٹائیں، ان کا ایک ایک کر کے تھوڑا ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ وہ قدریں آج ہیں یا مٹی ہوئی ہیں۔ بڑا سادہ سا پیمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی محنت سے جو چیزیں مٹائی تھیں وہ مٹی ہوئی ہیں کہ واپس آ گئی ہیں۔ اگر واپس آ گئی ہیں تو پھر حضور کی سیرت کا ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ بھئی تم دوبارہ محنت کرو ان کو مٹانے کے لیے۔ تو ایک دفعہ گن لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ انسانی معاشرے سے، سوسائٹی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قدروں کا، جن روایات کا، جن معاملات کا خاتمہ کیا، وہ ایک دفعہ میں نے گننا شروع کی تھی کو 13-14 پر تک پہنچا تھا، لیکن بل دیکھتے ایک ایک کر کے ذکر کریں گے جتنی ہو گئیں۔ آج پہلا ذکر کریں گے سود کا۔ سود کا کاروبار، سود کا لین دین، حضور نے اس کو حرام بھی قرار دیا، اور صرف حرام نہیں قرار دیا، عملاً ختم بھی کیا۔ حرام قرار دینے کا اعلان کیا تھا حجۃ الوداع میں، اور حضور کے وصال تک پورے عرب معاشرے میں سود کا لین دین ختم ہو چکا تھا۔ سال بھی پورا نہیں ہے، اس کی حرمت کا اعلان حجۃ الوداع میں کیا تھا، اور وفات تک سال بھی پورا نہیں ہے، عرب معاشرے سے عملاً سود کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ سود کے بارے میں پہلے تو قرآن پاک کی 2-3 باتوں کا ذکر کروں گا۔ قرآن پاک نے سود کا ذکر کیا مختلف حوالوں سے۔ پہلی بات تو یہ کی کہ سود بظاہر لگتا یہ ہے کہ سود سے رقم بڑھتی ہے، اللہ کہتا نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جس طرح دنیا کی معیشت کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں؟ ورلڈ بینک کے ہاتھ میں ہے، تو اصل میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ کنٹرولر کہتا ہے کہ سود سے رقم بڑھتی نہیں ہے، کم ہوتی ہے، اور صدقے سے رقم کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔
ظاہری منظر یہ ہے کہ 100 پر 110 ملے تو گنتی بڑھ گئی ہے، اور 100 میں سے 2.5 نکل گئے تو 97.5 رہ گئے ہیں۔ ظاہری شکل یہ ہے کہ صدقے سے رقم کم ہوتی ہے، سود سے رقم بڑھتی ہے۔ اللہ کہتے نہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود کی رقم کو بے برکت کر دیتا ہے اور صدقے کی رقم کو بڑھاتا ہے۔ یہی بات ایک اور جگہ فرمائی، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ اولئک هم المضعفون۔ یہ تم سود کا لین دین کرتے ہو نا تاکہ رقم بڑھے، نہیں بڑھتی، اور زکوٰۃ دیتے ہو سمجھتے ہو رقم کم ہو گئی ہے، نہیں، یہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنا سسٹم، اپنا اکانومک سسٹم بیان کر رہے ہیں۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں۔ ایک ہے گنتی کا بڑھنا، ایک ہے ویلیو کا بڑھنا۔ یہ تو ہمارے ہاں بھی ہے، گنتی بڑھتی ہے، ویلیو کم ہوتی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال دوں گا۔ میری شادی سن 70 میں ہوئی تھی۔ کتنا سال ہو گئے؟ 51 سال۔ مجھے یاد ہے تھوڑا سا زیور بنوایا تھا میں نے بھی، تو 170 روپیہ تولہ سونا میں نے خریدا تھا۔ تولہ سونا کتنے کا؟ 170۔ شاید میرے پاس رسید بھی پڑی ہو۔ دکاندار فوت ہو گیا، دکان بھی مجھے یاد ہے۔ 170 روپے کا تولہ سونا۔ اب تولہ سونا کتنے کا ہے؟ کیوں جی؟ بیا سنارا، ایک تولہ سونا کتنے کا ہے؟ 1,15,000۔ یہ گنتی بڑی ہے کہ ویلیو بڑی ہے؟ 170 کتنے ہو گئے؟ 1,15,000۔ وہ 170 ٹھیک تھا، یہ 1,15,000 ٹھیک ہے؟ کیا بڑا ہے؟ گنتی بڑی ہے کہ ویلیو بڑی ہے؟ 1,00,000 روپے کی گنتی تو بڑی ہے، ویلیو وہی ہے یار۔ باقی چیزوں پر قیاس کر لیں، کوئی بھی چیز دیکھ لیں، گنتی بڑھتی جا رہی ہے، ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے اصل ویلیو ہے یار، اصل گنتی نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ ویلیو۔ اس کی قدر کیا ہے، ویلیو کیا ہے؟ تم گنتی کے بڑھنے کو بڑھنا سمجھتے ہو، میں ویلیو کے بڑھنے کو بڑھنا کہتا ہوں۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، اللہ پاک سود سے رقم کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں اور صدقے سے رقم کو ویلیو والی کر دیتے ہیں۔ پہلی بات تو قرآن پاک نے یہ کہی ہے۔ دوسری بات یہ کہی ہے کہ جب بنی اسرائیل میں بھی یہ حرام تھا، قرآن پاک نے بنی اسرائیل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک، بنی اسرائیل کا مقام یہ تھا انی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم۔ اپنے دور کے سارے جہانوں پر بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے کیا کی تھی؟ فضیلت دی تھی۔ انہی کے بارے میں فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی، پھر میں نے لعنت بھی برسائی تم پر، فضیلت بھی دی اور پھر کیا کیا؟ لعنت برسائی۔ لعنت کیوں؟ اس کے اسباب بیان کیے قرآن پاک میں۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ۔ جن حرکتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل پہ لعنت برسی، ان کا ایک ایک کر کے ذکر کیا ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے اخذہم الربا وقد نہوا عنہ۔ بنی اسرائیل پر لعنت برسنے کے اسباب میں ایک یہ ہے اخذہم الربا وقد نہوا عنہ۔ ان کو سود کے کاروبار سے منع کیا گیا تھا
انہوں نے سود کا کاروبار شروع کر دیا، ہم نے لعنت اور پھٹکار مسلط کر دی۔ یہ قرآن پاک نے سود کا ذکر دوسرا یہ ذکر کیا ہے، اخذہم الربا فبما نقضہم میثاقہم لعناہم کے ساتھ ہے سارا، یہ سب اسباب بہت سے بیان کیے ہیں۔ وقولہم انا قتلنا المسیح ابن مریم وبکفرہم وہ اس پہ کیا فبما اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، ان کو سود سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے سود کا کاروبار شروع کر دیا، ہم نے لعنت کر دی۔ اچھا، ایک جگہ اللہ پاک نے سود کا ذکر کیا، کس حوالے سے؟ جب سود کی حرمت کا اعلان ہوا نا تو کافروں نے اشکال کیا، وہی اشکال جو آج مسلمان کر رہے ہیں، جو آج مسلمان ماہرین معیشت سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں نا، یہی اشکال مکے کے کافروں نے اس زمانے میں کیا تھا۔ قالوا انما البیع مثل الربا، بزنس ہے یار، یہ بھی کیا ہے، سود کیا ہے، بزنس کی طرح ہے، بزنس بھی سود کی طرح ہے، وہ بھی لین دین ہے کمی بیشی کے ساتھ، یہ بھی لین دین ہے کمی بیشی کے ساتھ، فرق کیا ہے؟ آج بھی سود کے جواز پر جو دلائل دیے جاتے ہیں بڑی عدالتوں میں، بڑے فورموں پر، سب سے بڑی دلیل یہی ہوتی ہے، بزنس کی ایک قسم ہے یار، سود کیا ہے، انٹرسٹ ہے، بزنس کی قسم ہے، لین دین کی ایک صورت ہے، باقی صورتیں جائز ہیں تو یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ قالوا انما البیع مثل الربا، اللہ کہتے ہیں نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، سود اور چیز ہے، بیع اور چیز ہے، اللہ نے اس کو حلال قرار دیا، اس کو حرام قرار دیا، کچھ دو ٹوک، اللہ نے دلائل نہیں دیے، آرڈر دیا ہے، ان کا اشکال ذکر کیا، انما البیع مثل الربا، بزنس بھی تو سود کی طرح ہے یار، اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، بزنس الگ چیز ہے، سود الگ چیز ہے، اللہ پاک نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو کیا کیا ہے، حرام کیا ہے۔ یہ تیسری بات قرآن پاک میں اللہ نے سود کے بارے میں کی۔ چوتھی بات، اللہ رب العزت نے ساری وضاحتیں کر کے سود کو جب منع کیا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، خدا کا خوف کھاؤ یار، اللہ پر ایمان ہے، میں ترجمہ ذرا مختلف لہجے میں کر رہا ہوں، میں کہتا مجھ پر ایمان، مجھے مانتے ہو اور خدا خوف ہی کرتے ہو، سود کھانا چھوڑ دو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ کہتا مجھے مانتے ہو، اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتے نہیں ہو، اگر مجھے مانتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، وذروا ما بقی من الربا، سود کا لین دین چھوڑ دو یار۔ کس لہجے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ یہ نہیں کہہ رہا چھوڑ دو، اللہ کہتا مجھے اگر مانتے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، سود کھانا چھوڑ دو، اور ساتھ کیا فرمایا، ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ نہیں چھوڑو گے تو یہ میرے خلاف کیا ہے، اعلان جنگ ہے۔ یہ تو دو تین باتیں قرآن پاک نے کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تین باتیں ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سود کی حرمت کا اعلان کیا نا حجۃ الوداع کے خطبے میں، تو سود کا کاروبار کرنے والوں میں حضور کے چچا محترم حضرت عباس بہت بڑے کاروباری تھے، سود پہ دیتے تھے، سود لیتے تھے، سارا نظام ان کا یہی تھا، سودی نظام کا نظام، کاروبار کا نظام تھا۔ ساتھ کھڑا کیا چاچا جی کو، پر میں سود کے ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں اور گھر سے کر رہا ہوں، چاچا جی سے کر رہا ہوں، میرے چچا عباس کا جس کے ذمہ جتنا قرضہ ہے ماضی کا، آئندہ کا نہیں،
پچھلے قرضے بھی چاچا جی کے جن کے ذمے ہیں اصل رقم دیں گے، سود کا ایک پیسہ نہیں دیں گے۔ کیوں چاچا جی؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، یہی ہوا نا۔ چاچا جی کو ساتھ کھڑا کیا۔ اب یہ چاچا جی میرے کھڑے ہیں، جس کے ذمے بھی چاچا جی کا جتنا قرضہ بھی ہے اصل رقم دے گا، سود کا ایک پیسہ نہیں دے گا، ختم۔ یہ حضور نے سود کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سب سے پہلے کہ میرے چاچے کا سود سب کے ختم۔ سب سے پہلے کہاں سے ختم کیا؟ گھر سے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے جو معاہدہ ہوا نا، دیکھیں ریاست مدینہ جو ہم کہتے ہیں نا، ریاست مدینہ کیا تھی؟ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر کے قائم ہوئی تھی۔ عیسائی بھی معاہدہ کر کے شامل ہوئے تھے، نجران کے عیسائی۔ مناظرہ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا، مبالغے کی بات ہوئی تھی، سارے مراحل سے گزر کر کیا ہوا تھا؟ معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدہ نجران موجود ہے، نجران کا پورا علاقہ عیسائیوں کا تھا، وہ اسلامی ریاست میں شامل ہوئے، حضور کی حکومت کو تسلیم کیا انہوں نے۔ معاہدے کی شرطوں میں سے ایک شرط، میں علماء طلباء سے کہوں یہ پڑھو، یہ چیزیں خود پڑھو، معاہدہ نجران سیرت کی کسی کتاب میں پڑھ لو۔ عیسائی پورا صوبہ تھا، معاہدے کے تحت ریاست مدینہ میں شامل ہوئے تھے۔ معاہدے کی ایک شکل یہ تھی کہ اگر تم میں سے کسی ذی حیث شخص نے، ذمہ دار شخص نے سود کا کاروبار کیا تو معاہدہ ختم، ٹوٹل معاہدہ ہی ختم۔ تم میں سے کوئی عام آدمی کو حرکت کرتا ہے، چلو کوئی ذمہ دار آدمی تم میں سے سود کا کاروبار نہیں کرے گا، یہ شرط منظور کرو۔ اور اگر تم میں سے کسی ذمہ دار آدمی نے سود کا کاروبار کیا تو یہ نہیں کچھ سزا ملے گی، کیا ہوگا؟ معاہدہ ہی ختم۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی سود کا کاروبار کرنے کی اجازت۔ ایک دو باتیں اور ذکر کروں گا۔ بنو ثقیف نے شرط لگا دی تھی، مکہ میں قریشی تھے، طائف میں بنو ثقیف تھے، بڑا پھلنے خان قبیلہ تھا۔ مکہ کے بعد مکہ فتح ہوا، مکہ کے بعد حنین فتح ہوا، اوطاس فتح ہوا، واپسی پہ طائف کا محاصرہ کیا، طائف فتح نہیں ہوا، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ 17 دن محاصرہ کیا، محاصرہ اٹھا کے حضور مدینہ چلے گئے، پیچھے پیچھے بنو ثقیف آ گئے، جناب آپ تو ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم آ گئے، کلمہ پڑھنے آئے ہیں، اپنی شرطوں پر پڑھیں گے۔ ایمان ہوتا ہے نا، آپ ہمیں فتح نہیں کر سکے، ہم آئے ہیں، اپنی شرطوں پر کلمہ پڑھیں گے۔ سیرت کی ساری کتابوں میں مذکور ہے۔ شرطیں کیا تھیں؟ سنی ہوئی ہیں؟ سنا دوں؟ پہلی شرط یہ ہے، آپ کہتے ہیں نماز کی پابندی، ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، شیڈول منظور نہیں ہے، شیڈول خود طے کریں گے، 5 ہی پڑھیں گے، جس کو مرضی پڑھیں گے، یہ نماز کا شیڈول بڑا ٹائٹ ہے، نہیں یہ نہیں کریں گے۔ پہلی شرط، نمازوں کے اوقات ہم پر مسلط نہیں کریں گے۔ آپ کہتے ہیں شراب حرام ہے، ہمارا تو کاروبار ہی سارا انگور کا ہے، طائف آج بھی انگوروں کا علاقہ ہے، انگور کچا بیچتے ہیں تو خرچہ، گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، اور نچوڑ کے پکا کے پیک کر کے بیچتے ہیں تو سارا سال کا خرچہ نکل آتا ہے۔ ہمارا بزنس ہے، یہ نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں سود حرام ہے، سود کے ساتھ تو ہمارا سارے بلکہ بس کاروباری سود پر ہے، سود نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں زنا حرام ہے، ہمارے یہاں شادیاں دیر سے کرتے گزارا نہیں ہوتا، زنا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ کہتے ہیں بت توڑنے ہیں، ہم بت کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن ہمارا جو لات ہے نا، افریت اللات یہ ان کا تھا، بت نہیں ٹوٹے گا۔ یہ شرط منظور ہے، کلمہ پڑھا لو۔ میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، شراب نہیں چھوڑیں گے، نماز کی پابندی اوقات کی نہیں کریں گے، اور کیا کریں گے؟
سود نہیں چھوڑیں گے، زنا نہیں چھوڑیں گے، بت نہیں توڑنے دیں گے، باقی اگر کلمے میں کچھ رہ گیا تو پڑھا دے۔ ترجمہ صحیح ہے یا نہیں؟ اگر کلمے میں کچھ رہ گیا تو پڑھا دے۔ حضور نے شرط مسترد کر نہیں بھائی، ادخلوا فی السلم کافہ، کوئی شرط منظور نہیں۔ خیر سمجھدار لوگ تھے، ایک دن کی مہلت مانگی، رات گئے خیمے میں بیٹھے، انہوں نے کہا آپس میں کہا یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے میں اسلام اور ہو اور 90 میل کے فاصلے پہ طائف میں اور ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر مکے میں اسلام اور ہوتا اور طائف میں اور ہوتا تو فیصلہ آباد میں تو بالکل ہی اور ہوتا۔ کیا خیال ہے، کوئی فرق پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ 4-5 چیزیں انہوں نے حلال کر لی تھی، 8-10 ہم حلال کر لیتے۔ سمجھ آ گئی ان کو، صبح آئے جناب شرطیں واپس، کلمہ پڑھو۔ ان کو رات میں سمجھ آ گئی تھی، ہمیں 70 سال میں سمجھ نہیں آ رہی، ہم وہیں کھڑے ہیں، کھڑے ہیں نہیں کھڑے، وہیں کھڑے۔ تو یہ حضور نے شرطیں مسترد کر دی، باقاعدہ شرط تھی کہ جناب یہ سود یہ چھوڑ دیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے، نہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ ایک بات اور ذکر کرتا ہوں بس پھر دعا کرتے ہیں۔ سود کے حوالے سے 2-3 باتیں قرآن پاک کی میں نے ذکر کیا ہے، یہ خلاصہ ہے ساری باتوں کا، ورنہ تو بڑی لمبی بات ہے۔ 2-3 باتیں حضور کی ذکر کی ہے، ایک بات اور، حضور نے صرف حرام نہیں قرار دیا، راستہ بھی دیا ہے، راستہ بھی۔ خیبر کی وہ محصولات لے کر، زکوٰۃ عشر لے کر ان کے نمائندے آئے تو ساری اچھی کھجوریں تھیں۔ خیبر میں آدمی بھیجا تحصیلدار، جا کے کھجوریں وغیرہ وصول کر کے لاؤ، زکوٰۃ عشر خراج وغیرہ، ہر عمدہ کھجوریں تھیں۔ تو بخاری کی روایت ہے، فرمایا اکل تمر خیبر ہکذا، خیبر میں ساری کھجوریں اچھی ہوتی ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ، ہر قسم کی ہوتی ہے، درمیانی بھی ہوتی ہے، ردی بھی ہوتی ہے، اعلیٰ بھی ہوتی ہے، تو یہ ساری اچھی کھجوریں کیسے لے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے بہتر سمجھا کہ اچھی کھجوریں لے جائیں، 2 سا عام کھجوریں دے کر 1 سا اچھی کھجوریں خرید کے لایا ہوں۔ میں نے ربا سود ہے، کیا کر رہا سود ہے یہ؟ یا رسول اللہ اب اچھی کھجوریں چاہیے تو برابر تو کوئی نہیں دے گا، برابر دے گا کوئی؟ تو کیا کریں؟ ہم ایسا کرو، پیسوں پر بیچ دو، پیسوں پر خرید لو، 2 سودے کر لو، عام کھجوریں پیسوں پر بیچ دو، انہی پیسوں سے اچھی کھجوریں خرید لو، یہ سود نہیں رہے گا۔ حضور نے ڈیڈ لاک نہیں کیا، راستہ بھی دیا ہے۔ خود حضور کے اپنے گھر میں، حضور کے گھر کے معاملات کے انچارج تھے حضرت بلال، سودا لین دین قرضہ ورضہ گھر کے ساتھ، حضور وزیر امور خانہ داری تھے۔ ایک دن بڑی عمدہ کھجوریں، برنی کھجوریں، مدینہ کی ٹاپ کی کھجوریں تھیں، حضور کی خدمت پہ لائے، معمول کے خلاف تھی۔ بلال یہ کہاں سے لائے ہو؟ درمیانی نارمل سی کھجوریں آتی ہے ہمارے پاس، وہ ہم کھاتے ہیں، یہ یا رسول اللہ میں نے 2 سا دے کر 1 سا خریدیا، فرمایا سود ہے، تو نے غلط کام کیا۔ کیوں کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتا ہے، میرا جی چاہتا تھا آپ کو اچھی کھجوریں کرانے کا۔ فرمایا پیسوں پر بیچو، پیسوں پر خریدو، وہ سودا الگ کرو، یہ سودا الگ کرو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے آخری بات کیا کیا ہے؟ حرام بھی دیا ہے، حرام قرار دیا، راستہ بھی دیا کہ کیسے حرام کو سے بچا کیسے جا سکتا ہے، راستہ بھی دیا ہے۔ تو میں نے پہلی بات یہ عرض کی، حضور نے فرمایا تھا کل امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، جاہلیت کی ساری قدریں آج میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ سود حضور نے حرام قرار نہیں دیا، صرف عملاً ختم کیا۔ آج سود ہے یا نہیں ہے؟ جی کیا خیال ہے؟ کہاں نہیں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی علیہ وسلم۔ استغفرک ربنا من کل ذنب و خطیئۃ، استغفرک ربنا من کل ذنب، استغفرک